جزیرہ نما اٹلی کے وسط میں دریائے ٹائبر کے کنارے 8ویں صدی قبل مسیح میں آباد ہونے والا گاؤں روم بتدریج ترقی کر کے 7 پہاڑیوں پر پھیل گیا اور رومۃ الکبریٰ کے نام سے مشہور ہوا۔ 509 قبل مسیح تک روم میں سلطنت قائم رہی۔ یہ زمانہ روم کی تاریخ میں دور ملوکیت کہلاتا ہے۔ اس دور میں طاقتور بادشاہ حکومت کرتے رہے، لیکن اس ملوکیت میں جمہوری عناصر بھی موجود تھے، چنانچہ یہ بادشاہت بھی انتخابی نوعیت کی تھی۔ اس دور میں رومی شہریوں کی ایک مجلس قائم تھی، جس کے اراکین کو منتخب کرنے کا اختیار براہ راست ایسے شہریوں کو تھا جو کسی قطع اراضی کے مالک ہوتے۔ زمانہ قدیم میں مدت دراز تک زمین کی ملکیت ہی شہری اور سیاسی حقوق کی بنیاد قرار دی جاتی تھی۔ یہی منتخب کردہ شہری نمائندوں کی مجلس بادشاہ کو عمر بھر کے لیے منتخب کرتی تھی۔ بادشاہ طبقہ امراء سے جو آیان کہلاتے تھے سینٹ کے اراکین کو منتخب کرتا۔ یہ سینٹ بادشاہ کو امور سلطنت میں مشورہ دیتی سے ایک حد تک قبول کرنا بادشاہ کی ذمہ داری تھی۔ روم میں طبقہ آیان نے بتدریج طاقت حاصل کی اور پھر ان کی حکمرانوں سے آویزشیں ہونے لگیں۔ اس دوران روم میں ایک اور طبقہ بھی ابھرا۔ یہ زمین کے مالک کاشتکاروں کا طبقہ تھا۔ اس طبقے نے آیان کی قیادت میں 510 قبل مسیح میں بغاوت کر دی۔ روم کے آخری بادشاہ تارکین دی پراؤڈ کو اس کے شرمناک کارناموں کی وجہ سے جلاوطن کر دیا گیا، جس کا مکمل لاطینی نام تارکین سپربس تھا۔ روایات کے مطابق وہ روم قدیم کا 7واں اور آخری بادشاہ تھا۔ تارکین روم کے چوتھے بادشاہ تارکین پسکوس کے پوتے کا بیٹا اور روم کے چھٹے بادشاہ سرویس تولویس کا داماد تھا۔ تارکین اپنے سسر کو قتل کر کے برسر اقتدار آیا تھا۔ اس کے مظالم سے بھرپور عہد میں بے شمار سینیٹروں کو محض اختلاف رائے رکھنے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ آخرکار سینیٹروں کے ایک گروہ نے جونیس بروٹس کی سرکردگی میں اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت کا فوری سبب مورخین نے ایک رومی امیر تارکیس کولیٹیکیس کی بیوی لوکریشیا سے تارکین دی پراؤڈ کے بیٹے سیکسٹس کا زنا بالجبر بتایا ہے۔ اس واقعے کے بعد تارکین اور اس کے خاندان کو روم سے جلاوطن کر دیا گیا اور وہاں جمہوریت قائم کر دی گئی۔ بادشاہ کی جگہ 2 کونسلوں کو اقتدار دے دیا گیا۔ روم کے پہلے 2 کونسلز جونیس بروٹس اور تارکیس کولیٹیس تھے۔ تارکین کے مظالم اور اس کے اپنے آپ کو ساری قوم سے اعلیٰ سمجھنے سے رومن لفظ بادشاہ سے نفرت کرنے لگے۔ یہ نفرت تقریباً 500 سال تک قائم رہی، اور جب صدیوں بعد حالات نے دوبارہ بادشاہت قائم کی تب بھی بادشاہ کو بادشاہ کا لقب نہیں دیا گیا۔ تارکین کے بعد روم میں جمہوریت قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور حکومت کے اختیارات کو ایک آدمی کے ہاتھ سے لے کر اراکین میں تقسیم کر دیا گیا۔ دوسری طرف پرانے پروہتی نظام کو قائم رکھ کر پروہت کو مذہبی افسر بنا دیا گیا، لیکن اسے سیاسی اختیارات نہیں دیے گئے۔ حکومت کے امور بادشاہ کی بجائے 2 کونسلوں کو دیے گئے۔ ان 2 کونسلوں کا انتخاب ہر سال عمل میں آتا تھا۔ باقی امور سلطنت کو مجسٹریٹوں میں بانٹ دیا گیا۔ کونسل اندرون ملک صدر مملکت کے طور پر تسلیم کیے جاتے تھے۔ کونسل سینٹ کے تعاون سے نظم و نسق پر پوری نگرانی رکھتے اور جنگ کے خارجی معاملات بھی سنبھالتے تھے، جو سہولت کار کے مد نظر بالاتفاق رائے یا قرعہ اندازی کے ذریعے ہوتی تھی۔ زیادہ اختیارات دارالعلوم کو حاصل تھے۔
وہی مجسٹریٹوں کا انتخاب کرتے اور سینٹ کے اراکین کو منتخب کرتے تھے۔ پہل صرف امراء کو ہی کونسل منتخب ہونے کا اختیار تھا، لیکن امراء اور عوام کو حصول اقتدار کی کشمکش کے دوران 445 قبل مسیح میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ کونسلوں میں سے ایک عوام سے ہوگا۔ امراء نے اس تجویز کو مسترد کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کیں، لیکن آخر کار 367 قبل مسیح میں یہ مطالبہ قانون کی شکل اختیار کر گیا۔ جمہوریہ روم میں یہ تصور تھا کہ 18 سال سے زیادہ عمر کا ہر رومی شہری اپنے طبقہ کی مجلس کا رکن ہے اور اس کی کارروائیوں میں حصہ لے سکتا ہے، جبکہ خواتین اور غلاموں کو یہ حق حاصل نہ تھا۔ ہر شہری کے حقوق اور اس کے طبقے کا تعین سینیٹرز کرتے تھے۔ جمہوری دور میں 3 مجالس تھیں: مجلس حلقہ، مجلس سدہ اور مجلس عوام۔ مجلس حلقہ قدیم ترین تھی۔ رومی مملکت میں قبیلہ اساسی وحدت تھا۔ جو قبائل رومی مملکت میں آباد تھے ان کو مختلف حلقوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ان حلقوں کے نمائندوں پر مشتمل مجلس کو مجلس حلقہ کہتے تھے۔ مجلس سدہ میں اقتصادی حیثیت سے اراکین کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ مجلس عوام در حقیقت امراء اور عوام کے درمیان کشمکش کا نتیجہ تھی۔ چونکہ مجلس سدہ پر بھی دولت مندوں کا اثر تھا اور سینٹ کی رکنیت بھی اعیان تک محدود تھی، لہٰذا 494 قبل مسیح میں عوام نے اپنی ایک الگ تنظیم قائم کی جو مجلس عوام کہلائی۔ رومی جمہوریت پہلی صدی عیسوی تک قائم رہی۔ آخری دور میں حصول اقتدار کے لیے رومیوں میں شدید کشمکش شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں جمہوریت کو ختم کر دیا گیا اور امت الکبریٰ میں شہنشاہیت کا آغاز ہوا۔ روم کے شہنشاہ نہایت با اختیار اور مطلق العنان تھے، لیکن انہوں نے اس دور مطلق العنانیت میں بھی جمہوری تصور محفوظ رکھا۔ اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ جمہوری روم کا دستور اور نظام حکومت شہنشاہی عہد میں بھی برقرار رہا۔ اسی وجہ سے روم کے پہلے شہنشاہ اگسٹس نے شہنشاہ کا لقب اختیار کرنے کی بجائے پرنس یعنی امیر یا قائد کا لقب اختیار کیا، جو رومی جمہوریہ میں سینٹروں کا پرانا لقب تھا۔